بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، 12 ربیع الاول کی مبارک تاریخ تمام کائنات اور اس کے باشندوں، تمام انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے، کیونکہ اس کائنات کے بسنے والے تمام انسانوں کو ترقی کی شاہراہ پر چلانے اور ہدایت کی منزلوں کی طرف گامزن کرنے والی ذات حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر اسی تاریخ کو تشریف لائے۔ پیارے دوستو، اسی تاریخ سے کائنات کی ظلمتوں تاریکیاں نورانیت میں بدلنے لگیں، انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا، کفر و شرک کی گنگور گٹائیں ختم ہونے لگی، انسانوں کو انسانیت کے صحیح اور حقیقی مفہوم سے عملی آشنائی ہونے لگی، ہر قسم کے خرافات اور بے بنیاد رسم و رواج کی بندشوں میں جکڑا ہوا انسان آزاد ہو کر اپنے مقاصد زندگی اور وجہ تخلیقات کو سمجھا، اپنے معبود حقیقی کو جانا، عبد و معبود کے رشتوں کو سمجھا۔ پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو 12 ربیع الاول کی اہمیت اور مسلمانوں کی ذمہ داری کے حوالے سے بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آپ سے ایک اور گزارش بھی کرنی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، اگر آج انسان چاند کا سفر کر رہا ہے، تیز رفتار طیاروں سے برسوں کا سفر گھنٹوں میں مکمل کر رہا ہے، ہزاروں میل دور کی آواز و اخبار سیکنڈوں میں سن رہا ہے، فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ جیسی سہولتوں کو حاصل کر رہا ہے، تو اس میں بھی بنیادی طور پر اس 12ویں شریف کا دخل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی فکر و ذہن کو ایسی جولانیت عطا کی ہے کہ تسخیر کائنات کے لیے آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق غیر فانی دولت بن چکا ہے، جو گو نہ گو احسانات و نوازشات کا ہلکا پھلکا سا شکریہ ہے۔ پیارے دوستو، ہر ملک اور قوم کے لوگ اپنے رہنما، لیڈر اور دانشوروں کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جبکہ ان شخصیتوں سے فائدہ کسی ایک ملک کو یا کسی ایک قوم کو یا کسی ایک خطہ کو یا کسی ایک خاص نظریات و مکتب کو ہی حاصل ہوتا ہے، مگر یوم پیدائش پر خراج عقیدت ضرور پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پر یہاں اس ذات گرامی کے یوم پیدائش کی بات اور خراج عقیدت پیش کرنے کا معاملہ ہے جو ہر انسان، جانور، پرندے، چوپائے، پیڑ پودے اور ہر چیز کے نبی ہیں، سب کا وجود ان کے طفیل ہے، سب کو ان سے برابر کا فائدہ ہے، وہ تمام انسانوں کے نبی کائنات کے ہر اشیاء کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، ان کو سب سے پیار ہے، انہوں نے جو بتایا سب کے لیے بتایا، جو کیا سب کے لیے کیا، جو ان کی باتوں کو مانا، ان کی باتوں پر چلا، ان کے طریقوں کو اپنایا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، دنیا کی ہر بلائی مل گئی اور آخرت کی سرخروئی بھی مل گئی، اللہ کی خوشنودی بھی مل گئی۔ پیارے دوستو، پھر ایسے عظیم محسن، ایسے پیارے نبی جن سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، مگر سرکار دو جہاں سے اس کی نسبت ذرہ اور آفتاب جیسی ہے، کسی ذرہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آفتاب کی برتری کا عالم کچھ اور ہے۔
مگر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے آگے آفتاب بھی ایک ذرہ ہے۔ آفتاب اپنی شعاؤں سے بے یک بکر زمین کے نصف حصہ کو روشن کرتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذو فشانی، ان کے علم و حکمت، نبوت و رسالت کی روشنی زمین ہی نہیں ہر عالم کے ایک ایک ذرہ پر پڑ رہی ہے۔ پیارے دوستو، 12 ربیع الاول کی تاریخ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس دن کو شایان شان طریقہ سے خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری اور انسانیت کو دنیا و آخرت کی بلائی کے حسین طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینے میں اخذ کرنے پر گزارنا چاہیے۔ ہر جشن مسرت، ہر جلسہ میلاد با مقصد اور مؤثر ہونا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو اس دن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے گزشتہ کا احتساب اور آئندہ کا لاہ عمل تیار کر کے فلاح و صلاح انسانیت کے لیے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے تمام جلسوں، میلادوں اور اجتماعات میں سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور آئلی زندگی کے تابناک گوشوں کو اجاگر کرنے اور بیان کر کے عوام الناس کو بامقصد عملی زندگی کے آغاز کا سبق دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، سرکار دو جہاں کی رحم دلی، امن طلبی، احترام انسانیت، حقوق اللہ و حقوق العباد، تبلیغ اسلام، سماجی بائیکاٹ، ترک وطن و ہجرت، کافروں اور مشرکوں کے ظلم و ستم، اناد و دشمنی، طرح طرح کے اذیت و فتنہ و فسادات جو وہ حضور اور صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، حضور کی رواداری، مساوات، عورتوں کے حقوق و احترام، بچوں کی تعلیم و تربیت، ذہنی تعمیر، حق کی پاسداری، برائیوں سے بچنے کے حسین طریقے، آپسی بھائی چارگی، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر روشنی ڈالنا، انہیں بیان کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ آج کے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو، تباہ ہوتے ہوئے سماج و معاشرہ کو سدھارنے کے لیے سچا جذبہ میسر آ سکے اور عظمت محمدیہ بھی اجاگر ہو اور دیگر اقوام پر بھی اچھے اثرات مرتب ہو سکے۔ پیارے دوستو، فلسفہ و حکمت اور باریکیوں کو عام اجتماعات اور اجلاس میں بیان کرنے سے اپنی قابلیت صلاحیت کا داغ مٹایا جا سکتا ہے، مگر فرد عام کے ذہنوں کو صحیح سمت کا پتہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو پیارے دوستو، جلسے جلوس کا انعقاد اور بزم آرائی سے اصل مقصود حاصل نہیں ہوتے، محض تقاریر و خطاب سے معاشرہ سنور نہیں سکتا، بلکہ ہر مسلمان خواص سے عام تک کی ذمہ داری اور عقیدت و محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈالنے کا عزم مصمم کر لیں اور ہر منزل پر، ہر موقع پر انہی سنتوں کی عملی تفسیر بن کر سامنے آئیں، دل، زبان اور عمل میں یکسانیت پیدا کریں، ریاکاری و نام و نمود سے بچیں، خلوص کو اپنائیں، اثار و قربانی پر کمر بستہ رہیں، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ پیارے دوستو، صورت و شکل، وضع و قطع کو اسلامی تہذیب کا آئینہ بنائیں، ہاتھ، پاؤں اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں، کسی بھی غریب، لاچار، مجبور کی طاقت بھر مدد کریں، مظلوم کی حمایت، حق کی پاسداری کریں، علماء کرام، حفاظ، مساجد کے اماموں کی عزت و احترام کریں، تعلیم کو عام کرنے میں بھرپور حصہ لیں، اچھی اور نیک باتیں بلا جھجک مگر شفقت و احترام کے ساتھ دوسروں کو بتائیں۔
اختلاف و انتشار سے بچنے اور بچانے کی پوری کوشش کرے، دینی اسلامی کتابوں کا مسلسل مطالعہ کر کے علم میں اضافہ کرے، بے حیائی، بے پردگی اور عریانیت سے احترام لازم رکھیں، اولاد کو دینی تعلیم بھرپور دیں، جہاں کہیں رہیں، جس مجلس میں رہیں، جس سوسائٹی میں رہیں، مگر ایک سچے مسلمان بن کر رہیں اور اسلامی تعلیمات، آداب و اخلاق کی عملی و زبانی تبلیغ میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی اگر سامنے رہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عید میلاد النبی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو نیا عزم، نیا حوصلہ اور عملی جذبہ عطا فرما کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔